دیا جائے۔ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اعمال عمل کی جمع ہے، یعنی کہ انسان جو کچھ بھی عمل کر رہا ہے وہ اس کی نیت کے مطابق ہی اس کا ثمر اسے ملے گا۔ عبادات کے اندر انسان کے اخلاص نیت کا ہونا بالکل لازم اور ضروری ہے۔ آپ احباب نے الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک عظیم پہلو سماعت کی اور وہ آگے چل رہا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آگے بھی عرض کرتے رہیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نبی علیہ السلام کی سیرت کے مطابق ہی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام گھر سے کیسے نکلے، مسجد کی طرف کیسے آئے، کون سی دعا پڑھی، داخل ہوئے کس طرح ہوئے، کون سی دعا پڑھی، باہر گئے کس طرح نکلے اور کون سی دعا پڑھی، اور آپ نے نماز شروع کرانے سے پہلے کیا طریقہ اختیار کیا، سب بدی کی پوری تفصیل آپ احباب سماعت کر چکے ہیں۔ اب اگلا سبق شروع ہونے والا ہے کہ نماز ہم شروع کریں گے تو نماز شروع کرنی ہے تو نماز کے لیے ہم پابند ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار۔ دو آیتیں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، ماشاءاللہ صاحب علم تشریف فرما ہے۔ ان دو آیات کو آپ نے خود پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، شوق کرنا ہے، دیکھنا ہے اور اپنے رب سے ہی التجا کرنی ہے، اپنے تنہائی میں بیٹھ کے اس کی فکر کرنی ہے۔ پہلی بات، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں البتہ تحقیق ہم نے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ حسنہ بنا دی ہے، یعنی کہ تم نے زندگی اگر گزارنی ہے تو میرے نبی علیہ السلام کا طریقہ کار دیکھ کر گزارنی ہے کہ میرے نبی نے کیسے زندگی بسر کی۔ آپ کی پوری زندگی میں نے تمہارے لیے نمونہ بنا دی۔ دوسری آیت اللہ فرما رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو بطور نعمت، اس دین کو اسلام کو بطور دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت تم پر میں نے مکمل کر دی ہے۔ یہ حکم اللہ نے اتارا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جب آپ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات کے اندر تشریف فرما تھے۔ اب ان دو آیات کے درمیان جب میں اور آپ رہیں گے نا، اس دائرہ کار کو سمجھ جائیں گے تو پھر زندگی گزارنے کے لیے ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے، اور آپ کو اللہ فرما رہے ہیں میں نے دین اسلام مکمل کر دیا ہے، یعنی کہ اب اسلام کے اندر کوئی اضافے کی گنجائش بھی نہیں رہی۔ حالانکہ کسی نبی کو میرے رب نے نہیں کہا میں نے یہ دین اسلام مکمل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرما دیا میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ اب یہ دین اسلام مکمل ہوا ہے تو اس نے یہ ہمیں سبق دیا ہے کہ نبی علیہ السلام جو کچھ بتا کر اس دنیا سے چلے گئے وہی دین ہے، اسی کے اندر رہ کر تم نے زندگی بسر کرنی ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اس خطبے کے اندر بھی فرمایا تھا، لوگوں میں نے ہر وہ بات بتا دی ہے جو تمہارے لیے جنت کے داخلے کا ذریعہ ہے، ہر وہ بات بھی بتا دی ہے جو تمہارے لیے جہنم جانے کا سبب ہے، یعنی کہ جہنم جانے والے اعمال سے بھی آگاہ کر دیا ہے اور جنت جانے والے اعمال سے بھی آگاہ کر دیا ہے۔ اب کوئی ایسی چیز نہیں پیچھے رہ گئی کہ انسان کہے میں نے سنت میں عمل کرنا تھا، مجھے سنت پیغمبر اسلام کی نہیں ملی۔ اس کا مطلب ہمارے علم میں کمی ہو سکتی ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت کا کوئی پہلو چھپا نہیں رہا۔ اب جو بات آپ کو میں نے یہ تفصیل بات سمجھائی ہے،
تو انما الاعمال بالنیات میں ہم آئے ہیں کہ نماز ہم نے شروع کرنی ہے. اب نماز کے لیے متعدد الفاظ کہے جاتے ہیں، کوئی عربی میں کہہ لیتا ہے، کوئی اپنی زبان میں، کوئی پنجابی میں، کوئی اردو میں. بات الفاظ کی نہیں ہے کہ عربی میں کہیں یا اردو میں کہیں. بات یہ ہے کہ اگر اس وقت زبان سے یہ نیت کرنا دین تھا، نماز کا حصہ تھا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیوں یہ الفاظ بتائے؟ جب رب نے کہا میں نے اسوہ حسنہ بنایا ہے، پوری نماز نبی علیہ السلام نے بتا دی، مسجد کی طرف آنے کا بھی بتا دیا، نکلنے کا بھی بتا دیا، سلام تک بتا دیا، سلام کے بعد کے اذکار بتا دیے، لیکن یہ کیوں نہیں بتایا کہ ایسے نیت کرنا؟ بات عربی اردو پنجابی کی نہیں ہو رہی، اس کو میں نے اور آپ نے سمجھنا ہے. اور یہ بات یاد رکھی ہے، میں اور آپ ایک دوسرے سے محبت الفت ہے، یہ پیغام ہے. اگر میں کوتاہی کروں، خیانت کروں، قیامت کو جواب دے دیں. آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب نے قیامت کو ہاتھ اٹھانا ہے، گریبان میرا ہونا ہے. آپ نے کہا اللہ اس کے پیچھے ہم نمازیں پڑھتے تھے، اس کے پیچھے ہم کھڑے ہوتے تھے، اس نے جو کچھ کہا ہے ہم تو لکیر کے فقیر تھے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، دین کے لیے لکیر کے فقیر نہیں چلتا. ہم دنیا میں نہیں چل سکتے لکیر کے فقیر، تو دین میں کیسے چلیں گے؟ جتنی جستجو ہو سکتی ہے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے وہ. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کم از کم میرے بھائیوں، نماز شروع سے لے کے سلام تک اتنی تو ہم حدیثیں خود بھی پڑھ لیں، اتنا تو ہم شوق خود بھی کر لیں. یار دنیا کا بہت کچھ ہم حاصل کر لیتے ہیں. تو نماز جو ہماری نجات کے لیے پہلی سیڑھی ہے، قیامت کو سب سے پہلے حقوق اللہ میں سے نماز ہے. فرمایا جس کی نماز اچھی نکل گئی وہ آگے کامیاب ہو جائے گا، جو نماز میں فیل ہو گیا فرمایا آگے اس کے لیے مشکلات ہے. تو اتنا کم از کم ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے. اب بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرا دی، بتا دیا کہ ہر اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت کا تعلق زبان سے نہیں ہوتا، آپ کے دماغ اور دل سے ہے. ایمان مفصل تقریباً آپ پڑھتے ہو، ماشاءاللہ سب کو میرا خیال آتا بھی ہوگا، بچے یاد کرتے ہیں، سکولوں کے اندر بھی پڑھایا جاتا ہے. آمنت باللہ کما هو باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اقرار. جب زبان پہ آتا ہے نیت نہیں رہتی، چاہے الفاظ جتنے اچھے ہوں. یہ جو ہمارے معاشرے میں پڑھائے جاتے ہیں یہ ایک رواج ہے، چلتا آ رہا ہے. اب کسی میں ہمت نہیں ہے رواج ختم کیسے کریں، اور وہ کون ختم کرے گا؟ کلمہ تو ہم سب نے پڑھا ہے. تو میرے بھائیو اس کی فکر میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر کسی بندے کو میرا رب نوح علیہ السلام جتنی عمر دے دے، 950 سال انہوں نے تبلیغ کی تھی، فرمایا اللہ کسی کو اتنی عمر دے دے نا، اور وہ دن رات ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس جستجو میں لگا رہے کہ یہ نیت کے زبان سے ادا کرنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے اصحاب سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، ائمہ اربعہ سے الفاظ نہیں ثابت کر پائے. اللہ اتنی عمر دے گی، یعنی کہ کسی نے الفاظ زبان سے ادا ہی نہیں کیے تو ہم ساری زندگی بچوں کو وہ الفاظ سکھلائیں یا ہمارے آگے کھڑا ہونا والا ہمیں الفاظ پڑھا کے نماز پڑھائے؟ تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے، ہمارے معاشرے کا رواج ہے. اس رواج کو ہمیں اپنے کم از کم، میں جتنا میری طاقت ہے میں ختم کروں. میں نہ زبان سے طاقت، آپ کی طاقت ہے، بلکہ آپ ایک دوسرے کو بتائیں بھائی یہ الفاظ اگر ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کہا؟ حدیث کی کسی کتاب میں تو ہوں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کی پوری فکر پڑھیں، اللہ توفیق دے ساری کو پکا لیں. آپ کو ایک جملہ نہیں ملے گا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ انہوں نے یہ کہا کہ زبان سے ایسے نیت کر لو. امام شافعی ہے، امام احمد بن حنبل ہے، امام مالک ہے، یعنی کہ ائمہ اربعہ نے بھی ان کو زبان سے ادا نہیں کیا. جب یہ دین کی ایک لسٹ کے اندر شامل نہیں تو ہم ایک اہم عمل کر رہے ہیں، رب کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، تو اس کو ہم
ایسے طریقے سے آغاز کریں کہ طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے تو کیا وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا؟ میرا رب انم الاعمال، وہ نیت کو جانتا ہے، وہ علیم بذات صدور ذات ہے۔ ایک سادی سی مثال دے دیتا ہوں، قیامت کی جو 3 بندوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ کے اندر ڈالنا ہے، سب سے پہلے انہی سے فرمایا آگ جلائی جائے گی، اللہ ہم سب کو محفوظ کروائے۔ ان میں ایک عالم ہوگا، ایک حافظ ہوگا، اور ایک شہید اور ایک سخی ہوگا۔ عالم حافظ ایک ہے اور ایک سخی ہے اور ایک شہید ہے۔ وہ کہیں گے، اللہ فرمائے کہ پوچھیں کہ بتاؤ کیا لے کر ہے؟ اللہ یہ جان کٹوا کے ہے۔ اللہ فرمائے کہ جھوٹ بولتا ہے، تیری نیت تو میری رضا کے لیے تھی نہیں۔ اب بتاؤ، زبان سے تو کوئی ہمیں نہیں کہہ کے گیا، نہ کسی کی زبان سے آپ نے سنا ہے کہ یہ لوگوں کی کتابیں کے لیے جا رہا ہے۔ میرا رب تو نیت جانتا تھا، دل کی کیفیت جانتا تھا، دماغ کی اس کی سوچ جانتا تھا۔ تو یہ انسان کے جو پختہ ارادہ ہے نا، وہ اصل نیت ہے، اور ہر عمل کے اندر یہی ہے۔ نیت کا تعلق ہمیشہ زبان سے ہے ہی نہیں، وہ آپ کے دل اور دماغ کے ساتھ ہے۔ اللہ سے دعا ہے، جو چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، اللہ ہماری نسلوں کو توفیق نصیب فرمائے۔ میری تمنا تڑپ خواہش یہ کی ہے، یار ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بنا لیں۔ آپ کی بات آ جائے، ہم کوئی حیثیت، ہماری حیثیت ہی کوئی نہیں، بات تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ صحابہ کرام کا عمل رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، ائمہ اربعہ کو لے لیں، ان کی سیرت پڑھیے، چاروں ائمہ کے الفاظ آپ نے پڑھے ہوں گے اور دیکھ لیں، آج بھی محفوظ ہے۔ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرائے تو اسے ٹکرا دو، چھوڑ دو، دیوار پہ بات کو بری ہو گئے ہیں۔ اگر پکڑے جائیں گے تو ہم پکڑے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔